بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہمارے جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سارے سینیٹرز اور ایم این ایز نے شرکت کی۔ یہ میٹنگ ہماری 1 پوائنٹ ایجنڈا تھی جو 4.5 گھنٹے جاری رہی۔ آج ہم نے اسمبلی کے سامنے بھی اپنے مطالبات رکھے تھے۔ ہمارا ایک ہی سمپل مطالبہ ہے، وہ خان صاحب کا علاج، ان کا ایکسس، اس کی فیملی کی ملاقاتیں، بچوں سے بات اور ڈاکٹر کا ایکسس ہے۔ اس بات پہ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اکتوبر سے لے کے آج تک ملاقات نہیں ہوئی۔ جنوری کے بعد خان صاحب کے علاج کے بارے میں جو اطلاعات آئیں، ہمیں کوئی مصدقہ اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس علاج کے بعد آج تک خان صاحب کے ساتھ فیملی ممبر کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم نے آج اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ ہم آئندہ کا فیصلہ کریں گے کہ اس پارلیمان میں ہم کیا رول ادا کریں گے۔ آج متفقہ طور پر یونانیمسلی اس جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی میں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس بجٹ کے سارے سیشن میں ہم اسمبلی کے اندر اور باہر احتجاج کریں گے۔ ہم فل احتجاج کریں گے۔ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں اور ہم ہر مرتبہ خان صاحب کی رہائی، اس کے ایکسس، ڈاکٹر اور بچوں سے بات اور فیملی سے ملاقات کا مطالبہ کریں گے۔ یہ مطالبہ ہم ہر روز کی بنیاد پہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پروٹیسٹ کریں گے اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی۔ ہمارا مطالبہ آئینی اور قانونی ہے۔ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا۔ ہم نے بڑا صبر کیا۔ ہم نے بارہا کہا۔ ہم 24 مرتبہ ہائی کورٹ گئے، ہم 15 مرتبہ سپریم کورٹ گئے۔ ہم نے اس ایوان سے پوچھا، اس ایوان میں ریکویسٹ کی۔ اچکزئی صاحب نے پہلے کہا تھا کہ ہم فل بائیکاٹ پہ کر لیں گے، ہم بائیکاٹ پہ تھے، لیکن جب پتہ چلا چائنیز ڈیلیگیشن ہے تو قوم اور ملک کی خاطر ہم نے پارٹیسپیٹ کیا۔ لیکن ہر مرتبہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، لیکن ہماری بات کو سنوائی نہیں ہو رہی۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ہر تاریخ پہ، ہر روز کی پروسیڈنگ پہ اسمبلی کے اندر اور باہر ہمارا احتجاج جاری ہوگا۔ آج ایک بات پر بھی پارلیمانی پارٹی نے اس کی مذمت کی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ایم این اے صاحب اقبال افریدی صاحب کو جو سسپینڈ کیا ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ سیلف ڈسپلن ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ایسے وقوعے آئے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی نمائندے کو پورے سیشن کے لیے کسی نے سسپینڈ نہیں کیا۔ ہم اس کی بھی اسٹرانگلی کنڈمنیشن کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ایسی روایات اب نہ بنائیں۔ یہ آج ایک کو کرتے ہو، کل کسی اور کو کرو گے، اس لیے ہم نے اس کی بھی مذمت کی ہے۔ یہ ہمارے آج کا وہ ہے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے، ساری میٹنگ ہوئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ انلس اچکزئی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ کوئی کوشچن؟ اچھا بیرسٹر صاحب، عمران خان کو آج شہباز شریف کے کیس میں پہلی مرتبہ تھوڑا سا ریلیف کسی حد تک ملا ہے، تو باقی شکایت سب سے زیادہ بہنوں کو بھی بطور بہن یہ رہی ہے کہ وکلاء قیادت اس طرح کام نہیں کر رہی جس طرح کرنا چاہیے تھے۔ اعتماد اس لیے خان نے وکلاء قیادت پہ کیا تھا کہ عدالتی محاذ پر یا وکلاء کو موبیلائز کر کے وہ کچھ حاصل کر سکیں گے، اس میں کوئی پیش رفت نظر نہیں ہے۔ نہیں، دیکھو، اس بات پہ ہمیں خوشی ہوئی کہ پہلی مرتبہ ہوا۔ یہ خان صاحب کا حق تھا، یہ ایک ڈیفیمیشن کا سوٹ تھا جو 10 ارب روپے کا کیا گیا تھا، اور وہ سوٹ بھی ڈیلی بیسس پہ کنکلوڈ ہو رہا تھا، اور اس میں خان صاحب کا جو رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف ہے وہ اسٹرک اپ ہو گیا تھا۔ تو سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن کر دیا آئین اور قانون کے مطابق۔ ہمیں اس بات پہ خوشی ہے کہ یہ ڈیسیجن آج آیا ہے ان کے حق میں۔ لیکن وکلاء کی میں یہ کہوں، پہلے بھی ہم نے بارہا یہ کہا کہ ملک کے جو 3 ارگنز ہیں وہ عملاً ایک ہو چکے ہیں، اس لیے ہم عدالتوں میں ہمیشہ جاتے رہے، لیکن ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملا۔ ہم عدالتوں سے درخواست کرتے رہے کہ آئین اور قانون کے مطابق ہمارے کیسز لگاؤ۔ خان صاحب کا کیس جب آیا القادر میں، وہ فائل ہوا تو 16 مہینے پڑا رہا، اور 16 مہینے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ میں اس پہ فیصلہ نہیں کرتا، میں اپیل پہ فیصلہ کروں گا۔ اب اپیل والا کیس بھی ہمارا اب 18 تاریخ کو آنے والا ہے، اس پہ بھی ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ کائنڈلی اس کیس کو اپنے ٹرن پہ لے لے۔ اب مزید جو ہائر جوڈیشری ہے اس کی طرف سے خان صاحب کے خلاف اگر فیصلے آئیں گے تو اس سے نفرت بڑھے گی، اس سے مزید لوگوں میں تناؤ آئے گا۔ تو ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنا جنگ لڑ رہے ہیں، اور وکلاء پہ خان صاحب نے اعتماد کیا اور وکلاء اپنا کام بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن پورا سسٹم ایک بند گلی میں جا چکا ہے، سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، جہاں سنوائی نہیں ہو رہی، جہاں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، اور ہم اس کے ہمیشہ سے وکٹم رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے حوالے سے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ اعلیٰ سطح رابطے جاری ہیں کل سے اب تک،
کوئی بریک تھرو کا امکان ہے؟ کچھ آپ کو کنوے کیا گیا ابھی تک، یا آپ ہوپ فل ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں دیکھو ہم نے تو ہمیشہ یہ امید کی ہے کہ اس بات پہ جو بھی طرف سے لچک ہے، یہ ہمارا بڑا سمپل مطالبہ ہے کہ یہ اس کا رائٹ ہے، یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، یہ رولز کے مطابق ہے، جو ایس او پی سائن ہوا تھا یہ اس کے مطابق ہے، ہم نے عدالت سے آرڈر لیا تھا اس آرڈر کے مطابق ہے۔ اور خان صاحب ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک پاپولر لیڈر ہے، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے بھی ایک انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ بھی یہ میٹنگ ہونی چاہیے تھی، لیکن بڑا انفارچونیٹلی کہ ابھی تک یہ نہیں ہوئی۔ اور ہم نے کہا ہے کہ خان صاحب کی صحت پہ سیاست نہیں کرنی، اور ہم نے کوئی سیاست اس پہ نہیں کی، ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ یہ خان صاحب کا رائٹ ہے، لیکن ابھی تک تو ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ لیکن ہمارا آج کا مطالبہ جو آج ہم نے اسمبلی پہ کیا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کل تک دا ارلیسٹ پاسبل خان صاحب کے ساتھ ہم ملاقات کرو۔ اچھا سر، لاسٹلی کمنٹ کر دیں، کل بجٹ پیش کیا جائے گا، آج اقتصادی سروے پیش کیا ہے، جو اعداد و شمار آئے اس کے مطابق حکومت اپنے تمام اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی، پاکستان تحریک انصاف کیسے موقع؟ دیکھو میں نے کل بھی یہی کہا تھا کہ حکومت ہمیشہ سے اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ جب سے حکومت آ رہی تھی تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم نہ صرف یہ کہ اکانومی کو سٹیبلائز کر دیں گے بٹ گروتھ پہ چلے جائیں گے۔ ابھی تک اکانومی سٹیبلائز ان سے نہیں ہو سکی، یہ ریفارم بہار میں نہیں لے کے آ سکے، یہ اپنے خرچے کم نہیں کر سکے، یہ ٹیکسز کو بڑھا نہیں سکے، یہ بارہا مرتبہ انہوں نے جو لون ہے وہ لے لیا، اور یہ آخر تک اس دن تک آئے کہ آج ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ اپنے دفاعی ضروریات کو پورا کرے۔ یہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تھینک یو سر جی۔ ایک سوال یہ کہ اس وقت وفاقی حکومت